اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم افرأیت الذی کفر بآیاتنا افرأیت الذی کیا بس آپ نے نہیں دیکھا الذی اس شخص کو کفر بآیاتنا جس نے انکار کیا ہماری آیتوں کا وقالا اور کہا لأوتین البتہ میں ضرور دیا جاؤں گا مجھے ضرور دیا جائے گا مالن مال وولدا اور اولاد اطلع الغیب یا اس نے غیب پر اطلاع پا لی ہے یا اس نے عالم آخرت کو جھانک کر دیکھ لیا ہے ام اتخذ عند الرحمن عہدا یا اس نے کر لیا ہے رحمان کے ساتھ کوئی عہد یہ رحمان کے ساتھ کوئی وعدہ کر لیا ہے یا غیب پر اطلاع پا لی ہے کیوں ایسی باتیں کرتا ہے یہ کلا ہرگز نہیں سنکتب ما یقول بالتاکید ہم لکھتے ہیں جو باتیں وہ کہتا ہے سنکتب ما یقول ہم لکھتے ہیں جو وہ کہتا ہے وَنَمُدُّ لَهُ مِنَ الْعَذَابِ مَدًّا اور ہم بڑھائیں گے اس کے لیے عذاب کو بڑھانا مدّا طویل کریں گے اس کے عذاب کو وَنَرِثُهُ مَا يَقُولُ اور ہم وارث ہوں گے اس چیز کے جو وہ کہتا ہے جس مال اور اولاد کے وہ دعوے کرتا ہے اس کو موت آ جائے گی اس کے ہم وارث ہوں گے وَيَأْتِينَا فَرْدًا اور آئے گا ہمارے پاس اکیلا وَاتَّخَذُوا مِن دُونِ اللَّهِ آلِهَةً اور بنا لیے ان لوگوں نے اللہ کے علاوہ معبود آلہہ معبود اللہ کے علاوہ ان لوگوں نے معبود بنا لیے لِيَكُونُوا لَهُمْ عِزًّا تاکہ ہو جائیں وہ ان کے لیے عزت کا ذریعہ تو اللہ کے علاوہ بھی کوئی عزت دے سکتا ہے کلا ہرگز نہیں سَيَكْفُرُونَ بِعِبَادَتِهِمْ عن قریب وہ انکار کریں گے ان کی عبادت کا وَيَكُونُونَ عَلَيْهِمْ ضِدًّا اور وہ ہو جائیں گے ان کے مخالف جن بتوں کی یہ پوجا کرتے ہیں قیامت کے دن یہ ان کے مخالف ہو جائیں گے أَلَمْ تَرَ أَنَّا أَرْسَلْنَا الشَّيَاطِينَ أَلَمْ تَرَ کیا نہیں دیکھا آپ نے انا ارسلنا الشیاطین بے شک ہم چھوڑ دیتے ہیں شیاطین علی الکافرین کافروں پر بے شک ہم کافروں پر شیاطین کو چھوڑ دیتے ہیں تؤزهم وہ ابارتے ہیں ان کو عزا ابارنا وہ ان کو ابارتے ہیں ترغیب دیتے ہیں گناہوں کی فلا تعجل علیہم بس آپ جلدی نہ کریں ان کے خلاف انما پکی بات ہے نعد لہم ہم ان کے لیے گنتی کر رہے ہیں ہم ان کے لیے گنتی کرتے ہیں عدا گنتی کرنا یوم نحشر المتقین جس دن ہم اکٹھا کریں گے پرہیزگاروں کو جس دن ہم اکٹھا کریں گے پرہیزگاروں کو الی الرحمن رحمان کی طرف وفدا وفد کی شکل میں ونسوق المجرمین اور چلائیں گے ہم مجرموں کو الی جہنم جہنم کی طرف وردا پیاسے یہ اپنے اپنے مائک بند کر لیا کریں ابتدائی میں سب کی کلاس خراب ہوتی ہے ہر روز کہنا پڑتا ہے سب سے پہلا کام مائک بند کیا کریں پھر کلاس میں شامل ہو کر ابھی بھی نہیں بند کیا میں خود اس لیے نہیں بند کر رہا کہ مجھے پتہ چلے کہ آپ کو اطلاع مل رہی ہے یا نہیں مل رہی میری بات کی
ابھی میں خود بند کر دیتا ہوں، آئندہ احتیاط کریں، اپنی کلاس کا خود خیال رکھیں یا باقیوں کو ڈسٹرب نہ کریں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ وَنَسُوقُ الْمُجْرِمِينَ، اور چلائیں گے ہم مجرموں کو، اِلَى جہنم، جہنم کی طرف، وِرْدًا، پیاسے، لا یملکون الشفاعۃ، نہیں مالک ہوں گے وہ شفاعت کے، الا من، مگر وہ، اتخذ عند الرحمن عہدا، جس نے پکڑا ہے رحمان کے پاس سے وعدہ۔ وقالوا، اور کہا ان لوگوں نے، اتخذ الرحمن ولدا، ٹھہرا لی ہے رحمان نے اولاد، لقد جئتم شیئا ادا، البتہ تحقیق لائے ہو تم بڑی بھاری بات۔ اللہ کی طرف اولاد کی نسبت کرتے ہو، بہت بھاری بات لائے ہو آپ۔ تکاد السماوات یتفطرن، قریب ہے کہ آسمان پھٹ جائیں، منہ، اس بات کی وجہ سے اللہ کی طرف اولاد کی نسبت کرتے ہو، قریب ہے کہ آسمان پھٹ جائیں، اتنی بھاری بات ہے یہ، اتنی سخت بات ہے یہ، کہیں آسمان پھٹ نہ جائے۔ وتنشق الارض، اور ٹکڑے ہو جائے زمین، وتخر الجبال ہدا، اور گر جائیں پہاڑ، گر جانا، ان دعوا للرحمن ولدا، اس لیے کہ انہوں نے نسبت کی رحمان کی طرف اولاد کی۔ وما ينبغي للرحمن، اور نہیں ہے لائق رحمان کے لیے، ان يتخذ ولدا، کہ ٹھہرائے اولاد۔ اللہ کی شان کے شایان نہیں ہے کہ وہ کسی کو اپنا بیٹا بیٹی بنائے۔ ان کلو، نہیں ہے سب کے سب، من فی السماوات، جو آسمانوں میں ہیں، والارض، اور جو زمین میں ہیں، الا آتی الرحمن، مگر آئیں گے رحمان کے پاس، جو بھی ہیں اللہ کے پاس آئیں گے، عبدا، بندے بن کر، سب اللہ کے سامنے بندے بن کر آئیں گے۔ لقد احصاہم، البتہ تحقیق اس اللہ نے ان کو گھیر رکھا ہے، وعدہم عدا، اور شمار کر رکھا ہے ان کو شمار کرنا، وکلہم، اور سب کے سب، آتی ہے، آئیں گے اللہ کے پاس، یوم القیامت، قیامت والے دن، فردا، اکیلے اکیلے۔ بس آیت نمبر 95 تک پڑھا ہم نے، لکھیے۔ سورہ مریم کا یہ درس نمبر 12 ہے۔ سبق کا عنوان ہے منکرین حشر نشر کے تکبر اور تمسخر کا جواب اور ابطال عقیدہ ابنیت، ابطال عقیدہ ابنیت۔ ربط گزشتہ آیات میں منکرین حشر اور قیامت کے اعتراضات اور ان کا رد پیش کیا گیا تھا۔ اب ان آیات میں بھی منکرین حشر و نشر کے ایک مذاق کا جواب دیا گیا ہے۔ کفار کے قول کا ذکر اس سے پہلے کیا گیا تھا کہ ظاہری زیب اور زینت کو سب کچھ سمجھتے ہیں، اس پر فخر کرتے ہیں اور اپنے مال و دولت کی کثرت کو اپنی کامیابی کا ذریعہ سمجھتے ہیں، تعداد کی کثرت کو، اپنے دوست احباب کی کثرت کو، اپنے مکانات کی عمدگی کو بڑی چیز سمجھتے ہیں، اس پر تکبر کرتے ہیں، اتراتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس کا جواب دیا اور پھر اسی قسم کا قول نقل کر کے اب اس کا جواب دیا جا رہا ہے آج کے سبق میں۔ سب سے پہلے تو آج کے سبق میں ہم نے جو آیت پڑھی ہے شروع سے، اس کا شان نزول سمجھیے۔ صحیح بخاری میں حدیث آتی ہے
خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ آہن گری کا کام کرتے تھے، لوہے کی چیزیں بناتے تھے۔ عاص بن وائل نام کا ایک مشہور اور معروف کافر تھا۔ زمانہ جاہلیت میں اس نے ان سے تلوار بنوائی، پیسے نہیں دیے تھے، بقایا تھے۔ تو جب زمانہ اسلام آیا تو خباب نے اس سے اپنے قرض کا مطالبہ کیا کہ بھئی میرے پیسے اب دے دو۔ تو آگے سے عاص بن وائل نے انکار کیا کہ میں پیسے آپ کو نہیں دوں گا اس وقت تک جب تک آپ محمد کا انکار نہ کر دو، اسلام کا جب انکار نہ کر دو اس وقت تک میں آپ کو یہ پیسے نہیں دوں گا۔ اسلام کا انکار کرو، محمد کا انکار کرو، ان کی نبوت کا انکار کرو، پھر میں آپ کو پیسے دوں گا، ورنہ کوئی پیسے نہیں۔ آگے سے خباب نے فرمایا ہرگز ایسا نہیں ہوگا، تو مر جائے اور مر کر دوبارہ بھی اٹھ کے آ جائے تب بھی میں محمد الرسول اللہ کا انکار نہیں کروں گا۔ تو آج کہنے لگا اچھا ٹھیک ہے، اگر آپ کا نظریہ یہی ہے کہ مرنے کے بعد بھی زندہ ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، وہاں پر میرے پاس سے پیسے لے لینا۔ اپنے جو پیسے ہیں نا، مرنے کے بعد جب دوبارہ زندہ ہوں گے تو میں جیسے یہاں دنیا میں بڑا پیسے والا ہوں، بڑا مالدار ہوں، وہاں پر بھی میرے پاس بڑا پیسہ ہوگا، بڑی کوٹھیاں بنگلے میرے پاس وہاں بھی ہوں گے، وہاں مجھ سے لے لینا آپ، میں سارا قرض وہاں پر آپ کو دے دوں گا۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل کی اور اس بدبخت کی بات کا جواب دیا۔ فرمایا اس کو کیسے معلوم ہو گیا کہ وہاں پر بھی اس کے پاس مال اور دولت ہوگا؟ غیب کی خبر آئی اس کے پاس؟ غیب کو جان کے دیکھا ہے؟ یا اللہ نے اس کے ساتھ کوئی وعدہ کیا ہے کہ میں تمہیں وہاں بھی مال و دولت دوں گا اور اس کی بنیاد پر یہ باتیں کہتے ہیں؟ فرمایا ہم اس کی بات کو لکھ رہے ہیں، مطلب ہمارے فرشتے لکھ رہے ہیں، ہم لکھ رہے ہیں، مطلب ہمارے جو قاصد ہیں جن کی ہم نے ڈپٹی لگائی ہے وہ یہ باتیں لکھ رہے ہیں۔ ہم ضرور باز پرس کریں گے، چھوڑیں گے نہیں، ہم سزا دیں گے۔ اطلاع کا معنی اطلع الغیب، بلند جگہ پہ چڑھ کر جھانک کر کسی چیز پر اطلاع پانا۔ تو مطلب یہ ہے کیا اس کافر نے کسی بلند مقام پہ چڑھ کر جھانک کر اطلاع پا لی ہے اور یہ دیکھ لیا کہ وہاں بھی میرے پاس مال اور دولت ہوگا؟ یا لوح محفوظ کو جھانک لیے کہ اس نے وہاں پر لکھا دیکھ لیا کہ اس کو جنت ملے گی اور وہاں اس کو مال و دولت ملے گا؟ فرمایا ہرگز نہیں، یہ سب غلط بیانی ہے، کچھ بھی نہیں ملے گا وہاں پہ، یہ جھوٹا اور کذاب ہے، بدکار ہے، یہ گستاخ ہے۔ تو اس کا یہ گستاخانہ قول اس کے نامہ اعمال میں ہم لکھیں گے اور اس گستاخانہ بات پر زبردست اور خاص گرفت کریں گے اور دن بدن اس کے عذاب کو بڑھاتے جائیں گے۔ یہ کفر بھی کرتے اور ساتھ گستاخیاں بھی کرتے ہیں، اس لیے عذاب پر عذاب ہوگا۔ جس مال اور اولاد کا یہ ذکر کرتے ہیں اس کے ہم وارث ہوں گے، اس کے مرتے ہی سب کچھ چھن جائے گا اور قیامت کے دن تنے تنہا ہمارے پاس آئے گا، ساتھ نہ مال ہوگا نہ اولاد ہوگی۔ قیامت کے دن کافر کو اس کا مال اولاد کام نہیں آئے گی، ہاں مسلمان کو اس کا مال اور اولاد کام آ سکتے ہیں۔ مسلمان نے جو مال نیک کاموں میں لگایا، اچھے کاموں میں لگایا، دین کے کاموں میں لگایا، مرنے کے بعد بھی اس کو کام آئے گا۔ باقیات الصالحات پڑھا نا پیچھے آپ نے، یہ باقیات الصالحات ہیں جو باقی رہنے والی نیکیاں ہیں، جو باقی رہنے والی نیکیاں ہیں، یہی باقیات الصالحات۔ تو بہرحال کفار کو ان کا پیسہ کوئی کام نہیں آئے گا، بالکل کچھ کام بھی نہیں آنا، ان کی اولاد ان کو کوئی کام نہیں آئے گی۔ نیک لوگوں کو ان کی اولاد ان کے کام آئے گی، جس اولاد کو انہوں نے دین سکھایا، دین پڑھایا، دین سمجھایا، وہ پیچھے سے نیک کام کریں گے تو اولاد کو فائدہ ہوتا رہے گا۔ یہ صدقہ جاریہ ہے، صدقہ جاریہ کی مد میں کام کرتے رہنا چاہیے۔ سورت کے شروع میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت کا ذکر تھا، ان کی والدہ کی نزاہت کو بیان کیا گیا، یہود کے الزام کا رد کیا گیا تھا جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو معاذ اللہ ولد الزنا کہتے تھے، ان کو جادوگر کہتے تھے۔ پھر ان لوگوں کا رد
جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو خدا کا بیٹا کہتے تھے، آگے آج کے سبق کے آخر میں اس کا تذکرہ رہا ہے۔ اور یوں ربط بھی اس کا سمجھ لیجیے اگلی آیات کا۔ گزشتہ آیات میں مشرکین کا رد تھا، جو منکرین قیامت تھے ان کی تردید کی گئی۔ اب ان لوگوں کا ذکر ہے جو خدا کے لیے اولاد تجویز کرتے تھے، ان کا بیان آگے سے شروع کیا جا رہا ہے۔ اس سے پہلے ایک تمہید کے طور پر کافی بحث کی گئی۔ اللہ کے لیے اولاد تجویز کرنا بہت سخت جرم ہے، آسمان پھٹ جائے، زمین شق ہو جائے، لیکن اللہ اتنے حلیم ہیں کہ اس گستاخی پر بھی فوراً وہ عذاب نہیں دیتے، ورنہ یہ لوگ تو اس قابل تھے کہ فوراً ان پر عذاب آ جاتا۔ تو ناحلف لوگوں کا بیان تھا، تو یہ بھی ناحلف لوگوں کی ایک قسم ہے جن کا تذکرہ بھی اگلی آیات میں کیا جا رہا ہے۔ فرمایا ان لوگوں نے اللہ کے علاوہ اور معبود بنا لیے تاکہ اللہ تعالیٰ کے ہاں ان کو عزت ملے۔ ایسا ہرگز نہیں ہوگا، اللہ کے ساتھ شریک کریں اور اللہ کی عزت مل جائے گی ان کو، بالکل نہیں، بالکل بھی ایسا نہیں ہوگا۔ یہ معبود ان کے ہاتھوں سے گڑے ہوئے ہیں، انہیں کیا عزت دیں گے، کیا نفع دیں گے، کیا نقصان دے سکتے ہیں؟ یہ ان کی عبادت میں لگے ہوئے ہیں، لیکن کل قیامت کے دن ان کے معبود انکار کر دیں گے، ہماری کوئی عبادت نہیں کی، ہمیں کوئی پتہ نہیں۔ آج جن کو یہ اپنے مشکل کشا سمجھتے ہیں، کل قیامت کے دن یہ ان سے برات کا اعلان کر دیں گے۔ آج جن کو اپنا حاجت روا سمجھتے ہیں، کل قیامت کے دن اپنی برات اور بیزاری کے اعلان کریں گے۔ قیامت کے دن اللہ بتوں کو قوت گویا ہی دے گا، بت بولیں گے، بول کر ان کی تردید کریں گے۔ یا بتوں کے علاوہ کوئی کسی کی عبادت کرتا ہے تو قیامت کے دن وہ بول کر کہہ دے گا، چاہے وہ اللہ کا کوئی نیک بندہ ہی کیوں نہ ہو، وہ انکار کر دے گا کہ میں نے ان کو نہیں کہا تھا میری عبادت کرو۔ تو ان لوگوں کے لیے سخت ذلت ہوگی کہ جن کو ہم اپنا مشکل کشا سمجھتے تھے، آج وہی ہماری ذلت کا سبب بن رہے ہیں۔ ما كانوا إيانا يعبدون، یہ آج ان کی ذلت کا سبب بنیں گے، بیزاری کے اعلان کریں گے، بری ہوں گے، ان کی حسرت بہت زیادہ ہوگی۔ تو اس آیت کی دو تفسیریں ہیں۔ ایک تفسیر تو یہ ہے، ایک تفسیر تو اس کی یہ ہے کہ جن کی پوجا کی جا رہی ہے وہ قیامت کے دن ان کا انکار کریں گے، یہ ہمیں کوئی پتہ نہیں، برات کا اعلان کر دیں گے، بالکل مکمل طور پہ برات کا اعلان کر دیں گے۔ دوسری تفسیر یہ ہے، یہ مشرک برات کا اعلان کریں گے۔ جب اللہ ان سے پوچھیں گے کیوں تم نے ان بتوں کی پوجا کی، کیوں غیر اللہ کی عبادت کی، کیوں میرے علاوہ لوگوں کو سجدے کیے، کیوں میرے علاوہ میری مخلوق کو تم نے مشکل کشا اور خالق سمجھا، کیوں میری مخلوق کو تم نے رازق اور صمد سمجھا، صمد میں ہوں، خالق میں ہوں، رازق میں ہوں، مشکل کشا میں ہوں، حاجت روا میں ہوں، سجدے کے لائق میں ہوں، کیوں تم لوگوں نے اللہ کے علاوہ دوسروں کو معبود بنایا تھا؟ جواب دو۔ مشرکین کہیں گے ہم نے تو کوئی شرک نہیں کیا۔ تو سیکفرون کی ضمیر مشرکوں کی طرف راجع ہے، وہ انکار کر دیں گے ہم نے شرک کیا ہی نہیں ہے۔ واللہ ربنا ما کننا مشرکین، اللہ کی قسم ہم نے شرک نہیں کیا، جھوٹ بول دیں گے ظالم، انکار کریں گے، اللہ کے سامنے انکار کریں کہ نہیں ہم نے تو کسی بت کی پوجا نہیں کی، جھوٹ بول دیں گے۔ یہ چور ہوتے ہیں نا، چور، ڈاکو، مجرم، جب وہ عدالت میں جاتا ہے وہ سمجھتا ہے کہ اب مجھے ڈنڈے پڑیں گے، انکار کر دیتا ہے مجھے کوئی پتہ نہیں۔ تو بھائی دنیا والوں سے تو آپ چھپا لیں گے، اللہ سے کون چھپائے؟ جو نامہ اعمال میں سارا کچھ درج ہے اس سے کون چھپائے؟ تو صریح جھوٹ بولیں گے، کیونکہ ان کو دنیا میں شیاطین چلاتے ہیں، اپنی انگلیوں پر نچا رہے ہیں شیاطین، شیاطین کی اتباع کرتے ہیں، ان کو شیاطین جس طرف گما رہے ہیں ادھر چلتے ہیں، حالانکہ ان کو پتہ ہونا چاہیے مشکل کشا ذات صرف اللہ کی ہے۔ وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ، اگر اللہ پہنچائے کسی کو کوئی تکلیف تو دور کوئی بھی
نہیں کر سکتا، دور بھی اللہ ہی کرتا ہے۔ تو جن کو یہ مشکل کشا اور حاجت روا سمجھتے تھے وہ انکار کر دیں گے، یا یہ لوگ خود انکار کر دیں گے کہ جی ہم نے ان کی پوجا، ان کی عبادت نہیں کی، ہمیں کوئی پتہ نہیں۔ اور ادھر جو شیطان بڑا لیڈر ہے اس کے پاس جائیں گے، چلو ہماری جان چھوٹ جائے، اس نے ہمیں گمراہ کیا تھا، وہ کہے گا فلا تلومونی ولوموا انفسکم، مجھے نہ ملامت کرو، اپنے آپ کو ملامت کرو۔ کہیں گے سبز باغ تو نے دکھائے تھے، وہ کہے گا دکھائے تو میں نے تھے، لیکن ہاتھ پکڑ کے تو تم سے یہ کام میں نے نہیں کروایا، میں نے صرف تمہیں دعوت دی، تمہیں ترغیب دی، تم نے میری بات مانی، زبردستی کی ہے میں نے تمہارے ساتھ، یہ کام کرو ہی کرو؟ بالکل نہیں۔ وما كان لي عليكم من سلطان الا ان دعوتكم فاستجبتم لي، سورہ ابراہیم۔ میرا تمہارے اوپر کوئی زور نہیں تھا، شیطان کہے گا میں نے تمہیں دعوت دی، تم نے قبول کی، بس نہ مانتے، میں نے کوئی تمہارا گلا گھونٹا تھا، رسی سے کھینچ کے لایا تھا؟ وہاں پر شیطان بھی مخالف ہو جائے گا، وہاں پر کوئی ساتھ دینے والا نہیں ہوگا، کوئی سفارشی نہیں ہوگا۔ شیاطین دنیا میں انسان کو چلا رہے ہیں، دعوت دے رہے ہیں، ترغیب دے رہے ہیں، پکڑ کے کوئی کام نہیں کروا سکتے۔ آپ آیت پہ غور کیجئے، تَعُزُّهُمْ عَزًّا، اس کا معنی ابھارنا، جنبش دینا، برانگیختہ کرنا۔ تو مطلب یہ ہے شیطان کسی کو نافرمانی پہ مجبور نہیں کرتا۔ شیطان نے یہ تو نہیں کیا کہ بھائی یہ کام کرو ہی کرو نہیں تو گردن اڑاتا ہوں، شیطان یہ تو نہیں کرتا یہ کام کرو ہی کرو نہیں تو پکڑ کے میں تمہیں دریا میں ڈبو دینا، یہ کام وہ صرف آپ کہ وہ کیا کرتے ہیں، اب دیکھیں گناہ کو مزین کر کے دکھاتے ہیں، لوگوں کو گناہ کی طرف بلاتے ہیں، ترغیب دلاتے ہیں، مائل کرتے ہیں، برانگیختہ کرتا ہے، تَعُزُّهُمْ عَزًّا، ابھارتا ہے۔ شیطان کو اللہ نے یہ اختیار نہیں دیا کہ وہ کسی سے زبردستی گناہ کروا سکے، تو شیطان پہ الزام تھوپ دینا کہ اس نے سارا کچھ کیا، ایسا نہیں ہے۔ شیطان کل قیامت کے دن انکار کر دے گا۔ انبیاء کرام علیہم الصلوۃ والسلام جب لوگوں کو دعوت دیتے ہیں، یا انبیاء کے وارثین علماء جب لوگوں کو دین کی دعوت دیتے ہیں تو کیا کرتے ہیں؟ صرف دعوت دیتے ہیں، اعمال صالحہ کی دعوت دیتے ہیں، کسی کو مجبور تو نہیں کرتے۔ تو انبیاء یا انبیاء کے وارثین کا کام بھی دعوت دینا ہے، ترغیب دینا ہے، لوگوں کو شریعت کے مسائل سکھانا، ان کے فضائل بتانا، سمجھانا، اور جنت سکھا بتا سمجھا کر، جہنم سے ڈرا کر، اللہ کی شان اور عظمت دل میں بٹھا کر لوگوں کو دین کی طرف لاتے ہیں۔ زبردستی پکڑ کر کوئی کسی کو مسلمان بنا سکتے ہیں؟ کوئی نبی، کوئی صحابی، کوئی ولی، کوئی عالم کسی کو زبردستی پکڑ کے مسلمان نہیں بناتا۔ تو جیسے یہ لوگ دین کی دعوت دیتے ہیں تو عقل مند خوف خدا رکھنے والا وہ کیا کرتا ہے؟ انبیاء کی دعوت کو یا انبیاء کے ورثاء کی دعوت کو قبول کرتا ہے، اور جو بے عقل اور بے شعور ہوتا ہے وہ شیطان کی دعوت کو قبول کرتا ہے، وہ شیطان کے نقش قدم پہ جاتا ہے۔ اور آج کل اگر آپ دیکھا جائے بے عقل لوگ زیادہ ہیں، بے شعور لوگوں کی بہت کمی ہے، باشعور لوگ کم ہیں، بے شعور زیادہ ہیں۔ آج کے اس معاشرے میں دیکھیے قرآن کی بات کی طرف لوگ کم آتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کی طرف لوگ کم آتے ہیں، شیطان کی طرف زیادہ جاتے ہیں، رسم و رواج کی طرف زیادہ جاتے ہیں، رسمیں جتنی ملیں گلے میں ڈالتے ہیں، سنت ملے ٹھکرا دیتے ہیں۔ شادی کا موقع دیکھ لیجئے، گمی کا موقع دیکھ لیجئے، تفصیل میں جانے کی ضرورت نہیں، سب کو راضی کیا، اللہ اور اس کے رسول کو ناراض کیا، کیوں جی ہماری شادی ہو رہی تھی اس لیے۔ شیطان کی مانی، اللہ اور اس کے رسول کی نہیں مانی۔ شیطان نے زبردستی کو کہا کہ ڈول بجواؤ، شیطان نے کان پکڑ کر کہا تھا کہ شادی کے موقع پر یہ کام کرو ہی کرو، نہیں نہیں، اس نے صرف گناہ کو مزین کر کے دکھایا، ہم نے کرنا شروع کر دیا۔ فرمائے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان لوگوں کی سزا پہ جلدی نہ کیجیے، ہم نے ایک وقت متعین کیا ہے، ہم ان کے دن گن رہے ہیں، شمار کر رہے ہیں، ان کو مہلت دی ہوئی ہے، رسی ڈیلی ہے، ان کو ضرور سزا ملے گی۔
جس نے متقی لوگوں کو اعزاز اور اکرام کے ساتھ اللہ تعالی کی طرف بلایا ہے، تو انبیاء نے جب اس انداز سے متقی لوگوں کو اللہ کی طرف بلایا تو متقی لوگ کل قیامت کے دن بھی وفد کی صورت میں سواریوں پر بڑے اعزاز اور اکرام کے ساتھ اللہ تعالی کی طرف جا رہے ہوں گے. بڑا زبردست استقبال کیا جائے گا، پروٹوکول دیا جائے گا زبردست قسم کا. جیسے معزز وفود بادشاہ کے دربار میں جاتے ہیں تو آگے سے ان کا زبردست قسم کا کیا ہوتا ہے؟ استقبال ہوتا ہے. اور مجرموں کو جانوروں کی طرح بھوکا پیاسا ہنکا کر لے جایا جائے گا. جیسے جب جانوروں کو بھوک لگتی ہے، پیاس لگتی ہے، ان کو ہنکا کر پانی کی گھاٹ پہ لے جاتے ہیں، مجرموں کو ایسے پیچھے سے ہنکا کر لے جایا جا رہا ہوگا. اس روز اللہ تعالیٰ کی اجازت کے بغیر کوئی سفارش کا مالک نہیں ہوگا. اللہ کی اجازت کے بغیر کوئی زبان نہیں ہلا سکے گا، اور سفارش بھی وہ کرے گا جس کو اللہ اجازت دیں گے، اور اس کی سفارش ہوگی جس کے بارے اللہ اجازت دیں گے. اس سفارش کے بارے میں بعض لوگوں کا غلط نظریہ بن گیا، جی ہم نے فلاں کے ساتھ نسبت قائم کر دی، اب وہ ہماری سفارش کرے گا ہی کرے گا. یہودیوں والا نظریہ باطل اور غلط اور من گھڑت ہے. گھڑنتو عقیدے اسلام میں نہیں چلتے. کہ ابراہیم علیہ السلام دوزخ کے دروازے پہ کھڑے ہو جائیں گے تو بس جو بھی یہودی ہوگا اس کو نکال کے لے آئیں گے. میرا جھوٹ ہے. اور یہاں پر کچھ لوگوں کا موقف یہ بن گیا، یہ ہم نمازیں پڑھیں نہ پڑھیں، روزے رکھیں نہ رکھیں، دین کا کوئی کام کریں نہ کریں، بس فلاں بندے کے ساتھ ہماری نسبت ہے، ہم تو فلاں کے غلام ہیں، اس نے ہمیں پکڑ کے جنت میں ڈال دینے. اتنا آسان کام نہیں ہے. لوگوں نے دین کو مذاق سمجھ لیا. شفاعت وہ کرے گا جس کو اللہ اجازت دیں گے، اور اس کی کرے گا جس کے بارے اللہ اجازت دیں گے. شفاعت کے لیے شرائط ہیں. مشرک کی سفارش کبھی نہیں ہوگی. آگے فرمایا، اب آپ یہاں پر اس بات کو سمجھیے کہ بظاہر یہ لوگ سمجھتے ہیں کہ ہمارے پاس مال و دولت بہت زیادہ ہے، اچھا کھا رہے ہیں، اچھا پی رہے ہیں، بڑی دولت، بڑی چیل پیل، بڑا مال، بڑی کوٹھیاں، کاریں، بنگلے، وہ سمجھتے ہم صحیح ہیں. لیکن اس مال و دولت سے دھوکہ مت کھائیے. یہ تو میں دنیا میں ڈھیل دی ہوئی ہے، یہ مہلت دی ہوئی ہے. اس پر مثالیں پہلے بھی گزر چکی ہیں. یہ صرف مہلت ہے اور کچھ نہیں ہے. اللہ نے مہلت دی ہوئی ہے کہ لوگ کدھر جاتے ہیں، کس کی بات مانتے ہیں. اب دیکھیں نا، ایک ہی دسترخوان ہو، اس پہ دو آدمی بیٹھے ہیں، ایک کے سامنے روسٹ رکھا ہوا ہے، باربیکیو رکھا ہوا ہے، حلوہ رکھا ہوا ہے، مٹن کی کڑھائی رکھی ہوئی ہے، کھیر بھی رکھی ہوئی ہے، اور پتہ نہیں کافی ساری ڈشیں ہیں. آپ لوگ زیادہ نام جانتے ہیں، میں نے تھوڑے سے گنوا دیے. چلیں حلوہ بھی رکھا ہوا ہے، اور وہ بندہ مزے لے لے کر کھا رہا ہے. سامنے دوسرا بندہ اسی دسترخوان پہ بیٹھا ہے، اس کے پاس خشک روٹی ہے، تھوڑی سی دال اور ساگ ہے، بیچارہ کھا رہا ہے. بس اوپر پانی کا گھونٹ بار رہا ہے، روٹی بھی خشک ہے، حلق سے نیچے اترتی نہیں، اوپر پانی کا گھونٹ بار کے اس کو اتار رہے. لیکن حقیقت دیکھیے، یہ چلنے کھانے والا، یہ دال کھانے والا، یہ ساگ کھانے والا، خشک روٹی کھانے والا، یہ صحیح ہے، اس کی روٹی بھی صحیح ہے، اس کی دال اور ساگ بھی ٹھیک ہے. اور دوسری طرف جس کے سامنے اتنی زبردست قسم کی غذائیں، کئی ڈشیں لگی ہوئی ہیں، ادھر کسٹر ہے، ادھر کھیر ہے، بھائی ادھر یہ مٹن ہے، اور یہ بیف ہے، اور یہ باربیکیو رکھو، سارا کچھ سامنے اس کے رکھا ہوا ہے، لیکن اس کے اندر زہر ملا ہوا ہے. اس میں کیا ملا ہوا ہے؟ زہر. دیکھنے والا یہ سمجھتے ہیں کہ یہ دیکھو بھائی کتنا مزے کی زندگی گزار رہا ہے. بھائی کیا مزے کی زندگی؟ دیکھو بھائی کتنا شاندار کھانا کھا رہا ہے، بڑا چٹپٹا، بڑا مسالے والا. یہ دیکھو اچار گوشت کھا رہے، یہ کڑھائی گوشت کھا رہے، یہ حلوہ کھا رہے ہیں، کتنے لذیذ چیزیں اس کو ملی ہوئی ہیں، مزے کی زندگی گزار رہی ہے، مزے ہی مزے ہیں اس کے. اور دوسرا بیچارہ خشک روٹی کھانے والا، دال ساگ کھانے والا، اس کی بھی کوئی زندگی ہے، اس کی بھی کوئی زندگی ہے. وہ دیکھو مزے کی زندگی گزار رہے، دیکھو کڑھائی گوشت کھا رہے، روسٹ اس کے آگے رکھے ہیں، مزے لے لے کے کھاتے ہیں، اور یہ بیچارہ پانی کے ساتھ نگل رہے ہیں.
اب بظاہر دیکھنے والا تو یہی سمجھے گا، بظاہر دیکھنے والا کس کو اچھا کھانے پینے والا سمجھے گا؟ جس کے آگے گوشت رکھے ہوئے بنے ہوئے، بیچارہ جو دال ساگ کھا رہے ہیں اور پوچھک روٹی کھا رہے ہیں، اس کے بارے میں کیا سمجھیں گے؟ اس کی کوئی زندگی نہیں ہے۔ کیفیت ظاہر ایسی ہے کہ وہ خوشحال نظر آتا ہے اور یہ بدحال نظر آتے ہیں، لیکن جب دونوں اٹھ کے چلے جائیں گے، یہ بیچارہ چنے کھانے والا، دال کھانے والا چلا گیا گھر، مزے کی نیند رات کو سو گیا، لیکن جس نے مٹن کھایا، کڑائی گوشت کھایا، چونکہ اس میں کیا تھا؟ زہر ملا ہوا تھا، بس گھر پہنچا، زہر نے اپنا اثر شروع کیا، اب انتڑیاں کٹنا شروع ہو گئیں، اندر کا نظام معطل ہونا شروع ہو گیا، زہر نے اپنا اثر دکھانا شروع کر دیا اور یہ گرا اور وہ گیا، اوندا منہ گر پڑا، مر گیا۔ اور بیچارہ دال ساگ کھانے والا گھوڑے کی طرح اپنی صحت کے ساتھ، طاقت کے ساتھ صبح اٹھا، اپنے کام پہ چل پڑا، صحت مند ہے، باغا پھر رہے، تو بظاہر پتا چلا کہ ادھر حلوے اور قورمے چل رہے ہیں، اس کی کیا حیثیت ہے اور اس کی کیا حیثیت ہے۔ تو سب کچھ دیکھنے کے بعد انسان کہے گا اللہ تیرا شکر ہے کہ میں نے وہ حلوہ نہیں کھایا، میں نے وہ مٹن نہیں کھایا، میں نے وہ قورمہ نہیں کھایا، یہ اللہ تیرے احسان ہے، میرے سامنے وہ پلیٹ نہیں آئی، اچھا ہوا خشک ٹکڑے پر گزارا کیا لیکن زندہ تو ہوں۔ چند منٹ کی لذت کے بعد جب یہ انجام سامنے آئے گا تو یہ خشک روٹی چبانے والا اللہ کا شکر ادا کرے گا اور قورمہ کھانے والا ناک کے بل جہنم میں گرے گا۔ لیکن یہ حیثیت انسان کے ذہن میں اترتی نہیں، غفلت اس طرح طاری ہے۔ اللہ تعالیٰ یہی کہتا ہے کہ دو باتیں ہیں، دنیا کے ساز و سامان میں پھنس کے جو لوگ غافل ہو گئے ان کی کیفیت ایسی ہے کہ بعد میں جب عذاب آئے گا تو اس وقت ان کے سامنے ساری حقیقت کھل جائے گی کہ ہم تو بہت بڑے دھوکے میں تھے، اور جن کو اللہ نے نیکی کی توفیق دی، بظاہر اگرچہ مال کم تھا، گھر چھوٹا تھا، کوئی ان کی عزت نہیں کرتا تھا، ان کا کوئی جاہ و جلال نہیں تھا، ان کا کوئی ساتھ دینے والا نہیں تھا، لیکن چند دن ٹھہر جائیے، ذرا اس جہان سے آنکھیں بند ہونے دیجئے، جب اگلا جہان آئے گا پھر پتا چلے گا نتیجہ کیا نکلا۔ تو اللہ فرماتے ہیں باقیات الصالحات یہ نتیجہ کے اعتبار سے اچھے ہیں، مال اور دولت، جاہ اور جلال نتیجہ کے اعتبار سے اچھے نہیں، یہ اللہ نے ایک مہلت دی ہوئی۔ تو ظاہر کو دیکھ کے پریشان مت ہوا کریں کہ کافروں کی بڑی ٹھاٹ باٹ کی زندگی ہے، چند دن کی، آگے کیا ہونے والا ہے؟ وہی ہونے والا ہے جو آپ کے سامنے قورمے کھانے والے کا حال جس میں زہر ملا ہوا تھا، وہی حال ان کا وہاں پر ہونے والا ہے۔ اس لیے ظاہر کو دیکھ کر پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ آگے اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کا رد کیا جو رحمان کے لیے اولاد پھراتے ہیں۔ یہودیوں نے عزیر علیہ السلام کو خدا کا بیٹا بنا لیا، وقالت الیہود عزیر ابن اللہ، یہودیوں نے کہا عزیر اللہ کا بیٹا، وقالت النصارى المسیح ابن اللہ، عیسائیوں نے کہا عیسیٰ اللہ کے بیٹے۔ مشرکین مکہ نے کہا اچھا ہم کیوں پیچھے رہے، تم نے ایک بیٹا بنایا، ہم ذرا زیادہ بڑھیں گے آگے تعداد میں۔ انہوں نے کہا فرشتے سارے ہی اللہ کی بیٹیاں، فرشتے اللہ کی بیٹیاں۔ فرمایا یہ اتنی بھاری بات ہے، اتنی بڑی اور بوجھل اور ثقیل بات ہے، حضرت عیسیٰ کو خدا کا بیٹا کہنا، حضرت عزیر کو خدا کا بیٹا کہنا، فرشتوں کو خدا کی بیٹیاں کہنا، اتنی بھاری بات ہے، قریب ہے کہ اس گستاخی کے مرتکبین پر آسمان پھٹ کر گر پڑے اور پہاڑ ریزہ ریزہ ہو کر اڑ کر ان کو لگنے لگ جائیں اور یہ زخمی ہو جائیں، ہلاک ہو جائیں، برباد ہو جائیں، یا زمین پھٹ جائے اور اس میں دھنس جائیں۔ یہ اتنی بھاری بات ہے، لیکن اللہ غفور الرحیم اور حلیم ہے کہ فوراً پکڑتا نہیں، ورنہ ایک بھی نہ ہوتا ان میں سے تیو بالا ہو جاتے، لیکن اللہ کا حلم بچائے ہوئے ہے، فوراً سزا نہیں دیتا۔ فرمایا رحمان کی شان شیان نہیں ہے کہ وہ اولاد بنائے، بیٹا باپ کا شبیہ اور نظیر ہوتا ہے، اور اللہ کیا ہے؟ لیس کمثلہ شیء، اس کی مثال کوئی بھی نہیں، اس جیسا بھی کوئی نہیں، اس کی مثال بھی کوئی نہیں، لیس کمثلہ شیء وہو السمیع البصیر۔ تو بیٹا بناؤ گے
تو اس کے مثل لانا لازم آئے گا. اور پھر باپ پہلے ہوتا ہے بیٹا پہلے کون ہوتا ہے؟ پہلے باپ ہوگا پھر بیٹا. تو پہلے باپ پھر بیٹا، تو ایک پہلے ایک بعد میں، جو بعد میں ہوتا ہے خدا ہوتا ہے. تم بیٹے کو بھی خدا کہہ رہے ہو کہ باپ بھی خدا بیٹا بھی خدا. اب پھر بیٹا باپ کے تابع ہوتا ہے تو پھر کہتے ہو بیٹا بھی خدا ہے. تو خدا کسی کے تابع نہیں ہوتا. معلوم ہوا ہر تیسرا خدا نہیں ہے. بیٹا باپ کا کیا ہوتا ہے؟ محتاج. بیٹا باپ کا محتاج ہوتا ہے اپنی پیدائش میں، اپنی پرورش میں، اپنی تربیت میں، پروان چڑھنے میں. تو جو محتاج ہے وہ خدا نہیں ہوتا. عقل ہے ان عیسائیوں کی. اس وقت اپنے آپ کو سب سے عقل مند اپنے آپ کو یہ سمجھتے ہیں، لیکن سوال یہ ہے عقل کہاں گئی ہوئی ہے؟ بیٹا ہوگا تو محتاج ہوگا، پھر پس پردہ بیٹا ہوگا تو بیوی بھی ماننی پڑے گی. پھر خدا کے لیے پس پردہ یہ بیوی بھی ثابت کرتے ہیں، بیوی بھی مانتے ہیں، جبکہ خدا تعالی اس سے پاک اور صاف ہے. اور یہاں پر جو یہ بات فرمائی کہ سب اللہ کے سامنے غلام بن کر آئیں گے، بندے بن کر آئیں گے، تو بندہ اور بیٹا دونوں منافات ہیں، الگ الگ ہیں. غلام بھی ہو بیٹا بھی ہو، بیٹا کبھی غلام نہیں بن سکتا اور غلام ہے تو بیٹا نہیں بن سکتا. یہ اصول ہے. تو قیامت کے دن سب ان کے سامنے، اللہ کے سامنے حاضر ہوں گے، اور پھر سبھی فردن فردن آئیں گے، تنہا تنہا آئیں گے، اکیلے اکیلے آئیں گے، اکیلے اکیلے آئیں گے، تنہا تنہا حاضری ہوگی. سب کے سب خدا کے سامنے آئیں گے. کوئی چیز اللہ کی قدرت سے، اللہ کے علم سے، اللہ کے احاطے سے باہر نہیں ہے. تو جب سب کو اللہ تعالیٰ اپنے سامنے لائے گا تو پھر تم خدا کے لیے بیٹا کیسے مان رہے ہو؟ تو اسی لیے یہاں پر ان آیات میں بڑی سخت باتیں فرمائیں. یوم نحشر المتقین الی الرحمن وفدا، متقی لوگ رحمان کی طرف آئیں گے، اور مجرم ونسوق المجرمین الی جہنم وردا، چلائیں گے ہم مجرموں کو جہنم کی طرف. وردن پیاسے، پیاس لگی ہوگی. جب پانی طلب کریں گے جہنم میں جا کر پانی چاہیے، پیاس لگی ہے، پہلے تھور کھلایا جائے گا، حلق میں اٹکے گا. جب پانی طلب کریں گے جہنمیوں کا پیپ پلایا جائے گا، تو جہنمیوں کے جسم سے جل جل کر بہ رہا ہوگا، لیکن وہ اتنا کھولتا ہوا ہوگا، اتنا گرم ہوگا، اتنا تیز ہوگا، اونٹوں کے ساتھ لگاتے ہی اونٹ سوج کر ایک اوپر ایک نیچے، اور جو ایک قطرہ اندر لے کے جائیں گے تو اندر کا سارا نظام کٹ کر باہر نکل جائے گا. اتنی سخت چیز ہوگی. بہرحال ان آیات میں جہنم کی طرف مشرکین کا، مجرمین کا جانا وہ بھی بیان کیا گیا، اور جن لوگوں نے اللہ کے لیے بیٹے کا تصور رکھا ان کی بات کو بھی بیان کیا گیا. یہ اللہ کو گالیاں دیتے ہیں جو اللہ کے لیے بیٹا بنانے کا تصور رکھتے ہیں، بیٹے کی تجویز دیتے ہیں. بلکہ پادری تو خود کہتے ہیں نحن ابناء اللہ واحباؤ، ہم اللہ کے بیٹے اور اللہ کے پسندیدہ ہیں. یہ خدا کو گالیاں دے رہے ہیں. اتنی سخت بات ہے کہ اس میں آسمان نہ پھٹ جائے، زمین نہ پھٹ پڑے. ان دعوا للرحمن ولدا، رحمان کی طرف بیٹے کی نسبت کرتے ہیں. وما ينبغي للرحمن ان يتخذ ولدا، اللہ کے لیے مناسب نہیں ہے وہ اولاد بنائے. لم یلد ولم یولد، نہ وہ کسی کا باپ ہے نہ کسی کا بیٹا ہے. کسی کا باپ کسی کا بیٹا نہیں. اور ساتھ یہ بات بھی فرمائی کہ ہم نے ہر ایک کی چیزوں کو گن کے رکھا ہے. لقد احصاهم وعدهم عدا، ہم نے شمار کر رکھے کس کی کتنی نیکیاں، کیا ہے، کیا کس نے کیا، کیا کیا نہیں کیا، ہم نے گن کے رکھے. لا يعلم جنود ربك الا هو، کوئی نہیں جانتا آپ کے رب کے لشکروں کو مگر وہی اللہ جانتا ہے. اللہ کو پتہ ہے کہاں پر کیا ہے، کہاں پر کیا نہیں ہے.
اللہ نے ہر چیز کو گن رکھا ہے، کرامن کاتبین کی ڈیوٹی لگی ہوئی ہے جو انسان کے اعمال کو لکھ رہے ہیں، کس نے کیا نیکیاں کی کیا برائیاں کی، روزانہ لکھ رہے ہیں، وہ اس کے اعمال کو لکھا جا رہا ہے۔ تو اسی کی طرف ان آیات کے اندر اشارہ کیا۔ باقی ایک اس بات کا تذکرہ کیا کہ شیطان انسان کو دعوت دیتا ہے، اس کو تھوڑا سا سمجھ لیجئے۔ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کی بھی ڈیوٹی لگائی ہوئی ہے، کچھ تو اعمال لکھنے والے ہیں، کچھ فرشتے وہ ہیں جو انسان کو نیک اعمال کی طرف ابھارتے ہیں، نیک اعمال کی ترغیب دیتے ہیں، اور شیطان کیا کرتے ہیں؟ برے اعمال کی ترغیب دیتے ہیں۔ تو اب کیا ہوتا ہے؟ انسان جب اپنے ارادے کے ساتھ، اپنی قوت کے ساتھ جس طرف متوجہ ہو جاتا ہے تو وہ چیز اس پہ غالب آ جاتی ہے۔ نیکی کا ارادہ کرے، اپنے ارادے میں برائی کی مخالفت کرے اور پھر اس نیکی کو کرنے لگ جائے تو اب اس کو کیا مل جاتی ہے؟ فرشتے کی قوت، فرشتے کی قوت کو ترجیح حاصل ہوتی ہے، پھر فرشتوں کے ساتھ اس کی مناسبت ہو جاتی ہے اور ہوتی چلی جاتی ہے، ہوتی چلی جاتی ہے، ہوتی چلی جاتی ہے، نیکیوں میں بڑھتا جاتا ہے، بڑھتا جاتا ہے، بڑھتا جاتا ہے، ایک وقت آتا ہے اس کو گناہوں سے نفرت ہونے لگ جاتی ہے، اس لیے کہ اب فرشتوں والی طاقت اس میں بڑھ گئی، شیاطین سے بغض اور بعد ہو جاتے ہیں۔ تو ایک وقت آتا ہے کہ شیطان اب کوئی نقصان پھر نہیں پہنچا سکتا، پھر اگر کوئی انسان گناہ کا ارادہ بھی کرتا ہے اللہ اس کو بچا لیتا ہے۔ تو یہ کیا ہے کہ جب نیکی کا ارادہ پیدا ہو فوراً کیجیے، جب نیکی کا ارادہ پیدا ہو فوراً کیجیے، اس کو ٹالیے مت کہ کل کریں گے، نہیں، فوراً اس کو کیجیے۔ تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے تحفظ ہو جاتا ہے، فرشتے اس کی حفاظت پر معمور ہو جاتے ہیں، برائی سے بچاتے ہیں، اسباب ہی اس کو مہیا نہیں ہوتے، تو یوں انسان برائی سے بچ جاتے ہیں اور شیطانی قوت کمزور ہو جاتی ہے، شیطان کمزور پڑ جاتا ہے، ڈھیلا ہو جاتا ہے، وہ انسان کو برائی میں مبتلا نہیں کر سکتا۔ اور ایک یہ کہ انسان اپنے علم اور ارادے کے ساتھ گناہوں کی طرف متوجہ ہو گیا تو اس نے نیکی کا ارادہ چھوڑ دیا تو اس کی مناسبت اب شیطانوں کے ساتھ ہوتی چلی جاتی ہے، آخر یہ ہوتا ہے کہ آہستہ 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 وہ شیطان اس کے اوپر مسلط ہو جاتے ہیں، پھر نہ اس کے دل میں کبھی نیکی کا خیال آتا ہے نہ کبھی ارادہ پیدا ہوتا ہے۔ جی ہاں، دل اب کالا سیاہ ہو گیا، اب نیکی کا ارادہ ہی نہیں ہوتا، خیال ہی نہیں ہوتا، پھر ایک وقت آتا ہے کہ انسان اسلام بھی چھوڑ دیتا ہے، مرتد ہو جاتا ہے، کفر اختیار کر لیتا ہے، کیونکہ شیطان کی مان 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 کے پکا اس کا دوست بن گیا۔ اب اس کی جو ملکی قوت ہوتی ہے، فرشتے والی قوت، وہ کمزور ہو جاتی ہے، اب نیکی کا خیال ہی نہیں آتا، ختم، نیکی کا راستہ بند ہو جاتا ہے۔ تو یہی مجاہدہ اور ریاضت ہے کہ جب انسان کو نیکی کا ارادہ پیدا ہو فوراً نیکی کرے، فوراً وہ کام کرے، فرشتے والی دعوت کو غالب رکھے۔ تو مشرکین چونکہ بالکل ہی مخالفت پر اتر آئے تھے تو ان کی مکمل مناسبت کس کے ساتھ ہو گئی؟ شیاطین کے ساتھ۔ اب شیاطین ان کے اوپر پوری طرح تسلط جما چکے ہیں، جیسا کہ ان آیات میں اس کا تذکرہ کیا گیا۔ اب ان کو نیکی کی طرف آنے کی ہمت ہی نہیں ہے، شیطان آنے ہی نہیں دیتے، ان کے دل اور دماغ کے اندر تاریکی چھائی گئی ہے، اچھائی کا خیال ہی نہیں آتا۔ جب ان کے اوپر اتنے شیاطین مسلط ہو گئے ہیں تو اب آپ ان کی فکر چھوڑ دیجئے، ہم ان کے سانس گن رہے ہیں، ان کے لقمے گن رہے ہیں، ان کی باتیں ہمارے شمار میں ہیں، یہ ہم سے باہر نہیں ہیں، جب ان کا وقت آ جائے گا، ان کا شمار پورا ہو جائے گا تو اس وقت یہ پکڑ لیے جائیں گے۔ آپ ان کے بارے میں جلدی نہ کیجئے، صبر سے کام لیجئے، چھوڑیں گے نہیں ہم ان کو، وقت پورا ہونے دیجئے۔ تو یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی بھی دی کہ اللہ تعالیٰ ان کو ڈھیل دے رہے، مہلت دے رہے، گن رہے ان کی سانسوں کو۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں ہمارے اندر جو خیر کی طاقت ہے اس کو غالب فرمائے، شر کی طاقت کو مغلوب فرمائے، تاکہ فرشتے کی دعوت پہ لبیک کہنے والے بنے، انبیاء اور ان کے وارثین کی دعوت پہ لبیک کہنے والے بنے، شیطان اور اس کے حمایتیوں کی دعوت کو جوتے کی نوک پہ رکھ کے اڑانے والے بن جائے۔ چلیں بس۔